اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج ہمارا موضوع نزول قرآن حکیم اور رمضان المبارک. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات 6 رمضان المبارک کو نازل کی گئی، انجیل مقدس 13 رمضان المبارک کو، زبور 18 رمضان المبارک کو نازل کی گئی، اور اسی طرح قرآن حکیم 27 رمضان المبارک کو نازل ہوا. آخر اللہ جل شانہ نے اپنی الکتاب سے وہ جو حصے نازل فرمائے، وہ جو صحف نازل فرمائے، وہ جو بڑی اور چھوٹی کتابیں نازل فرمائیں، رمضان میں ہی ان کا انتخاب کیوں فرمایا؟ آج ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتبہ ویسے تو یہ کلمہ کتبہ ہماری اپنی زبان میں کتاب، کاتبہ اس نے لکھا، ہم عربی میں کہتے ہیں، اور اس کا جو ماضی مجہول ہے وہ کتبہ بن گیا، لکھ دیا گیا. لیکن قرآن حکیم میں جب آتا ہے تو اس میں لکھنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح عبارت لکھ دی گئی، بلکہ شاہی فرمان جاری کر دیا گیا. اور شاہ کا فرمان اس کو ماننا فرض ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ بھی یوں کرتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتبہ جس طرح فرض کر دیے گئے تھے، علی الذین من قبلکم ان لوگوں پہ جو تم سے پہلے تھے. عربی زبان میں صوم کہتے ہیں روزے کو، فارسی، اردو، پنجابی میں ہم اسے روزہ کہہ لیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اسے صوم کہتے ہیں. اس کا اسم فاعل جو ہے وہ ہے صائم. صوم کے ایک معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، کھڑے پانی کو بھی کہتے ہیں، اور بغیر چارے کے کھڑے گھوڑے کو بھی کہتے ہیں. ہاں،
عربوں کے ہاں یہ کلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے معروف کلمہ تھا۔ صائم اور صوم کا کلمہ معروف تھا۔ عربی شاعری اس کلمے میں مدح کے باب میں بھری پڑی ہے، ان گھوڑوں کی تعریف کے اندر جو گھوڑے جنگوں میں کام کرتے تھے، جن کو سدھایا گیا تھا، جو مصومہ تھے، جن کو نشان زدہ گھوڑے، وہ جن کو تیار کر لیا گیا ہوا تھا گھوڑے، ان کے لیے صائم کا کلمہ اور فلانا صائم یعنی ان کی تعریف کے اندر پھر لوگوں نے قصیدے گئے۔ یہ اصل کہانی کیا ہے؟ عرب معاشرے کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم پڑھتے ہیں تو یہ قبائلی نظام، اندر کی دشمنیوں، جنگ و جدل، جلغار اور انتقام سے عبارت ہے۔ یہی کلچر تھا۔ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر یہ مہینوں لڑتے، بلکہ ایک جگہ پہ تو ہم نے پڑھا کہ ایک قبیلے کے گھوڑی تھی غبرہ اور ایک قبیلے کا گھوڑا تھا داہس، دونوں کی آپس میں دوڑ لگ گئی۔ جب یہ دوڑ لگی تو غبرہ والوں نے داہس کو، گھوڑے کو ڈرا دیا، غبرہ جیت گئی، داہس ہار گیا۔ اس ہار کے اوپر 40 سال تک وہ انسانوں کو قتل کرتے رہے۔ یہی کلچر تھا ان کا، یہی تہذیب تھی ان کی۔ تو وہ اپنے آپ کو جنگوں کے لیے تیار رکھتے ہر لمحے۔ ایک علاقے کے اندر اگر کسی کے پاس کوئی نخلستان ہے تو خطرہ ہی رہتا کہ کوئی اس نخلستان پہ قبضہ کرنے کے لیے حملہ کر دے گا اور وہ چھین لے گا۔ تو لڑائی جھگڑا انتقام بس اس آگ میں ہی جلتے رہتے تھے۔ یہ تو نبی رحمت تشریف لائے تو رحمہ بینہم نے بنا دیا۔ یہ جو جنگوں کے لیے گھوڑے کو تیار کرتے تھے، وہ پہلے چنیدہ گھوڑے اکٹھے کر لیتے، پھر ان کو کئی دنوں تک بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا۔ اس بھوکے پیاسے گھوڑے کو جو ہفتے گزر گئے ہیں، اس کے اوپر پھر مالک بیٹھ جاتا۔ مالک اس کو دوڑاتا، خوب دوڑاتا۔ اگر وہ اپنی بھوک اور پیاس کی پرواہ کیے بغیر مالک کا کہاں مانتا، وہ کہتے دائیں طرف دوڑو تو دائیں طرف چلے جاتا، وہ بائیں طرف کی باغ کھینچتا تو وہ بائیں طرف، وہ ایڑ لگا کے تیز دوڑاتا تو تیز دوڑتے۔ تو جب وہ تیز دوڑتے، اپنی بھوک اور پیاس کی پرواہ نہ کرتے، صرف یہ دیکھتے کہ مالک کی مرضی کیا ہے، مالک بس اشارہ کرتا تو وہ ویسے ہی بھاگنا شروع کر دیتے، تو اسے شاباش دیتے، کہتے شاباش، اب یہ گھوڑا جنگ کی تیاریوں کے لیے اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ پھر گرمیوں کے دنوں میں اس پر کمبل لپیٹ دیتے۔ آپ کو پتہ ہے کمبل اگر گرمیوں کے دنوں میں لپیٹ دیا جائے تو کمبل تو، اور کمبل کون سا؟ اون کا بنا ہوا نے، یہ جو اون کا سے مراد یہ جو بالوں کا بنا ہوا کمبل ہوتا ہے، یہ تو اندر سے بھی ساری پانی کو چوس لیتا ہے۔ تو اس کے کمبل اس کے اوپر لپیٹ دیتے سخت گرمیوں میں، پھر اسے دوڑاتے۔ اب اگر وہ بھوک، اکتاہٹ، تھکاوٹ، کسی الجھن کا اظہار کرتا تو وہ کہتے گھوڑا اس قابل نہیں۔ لیکن اگر یہ گھوڑا بس اپنی اس گرمی کی پرواہ نہ کرتا، اپنے پیاس کی پرواہ نہ کرتا، اور آپ کو پتہ ہے جب انسان کے اندر سے بھی پسینہ نکل جائے، پانی نکل جائے تو نکاہت کا کیا عالم ہو جاتا ہے، وہ اس نکاہت کی بھی پرواہ نہ کرتا اور بس دوڑتا ہی جاتا، جدھر وہ کہتے ادھر چلتا جاتا۔
پھر اس کو اور شاباش دیتے. اس بھوکے پیاسے گھوڑے کو، تھکے ہوئے گھوڑے کو کہتے کہ اب اگلے امتحان کے لیے تیار ہو گیا ہے. پھر ریتلی زمین پر دوڑایا جاتا. ریتلی زمین پر دوڑانے کے بعد پھر اسے پہاڑیوں پر چڑھایا جاتا، نیچے اتارا جاتا، کبھی نشیب میں کبھی فراس پہ، اسے دوڑاتے ہی چلے جاتے. اور وہ نہ تھکاوٹ کی شکایت کرے، نہ اکتاہٹ کی شکایت کرے، نہ بھوک کی کرے، نہ پیاس کی کرے، اپنی کسی تکلیف کا اظہار نہ کرے کہ بس مالک تجھے راضی کرنا ہے، تو جدھر کہے گا میں ادھر جاتا ہوں. اس گھوڑے کو پھر کہتے اب اس کو فائنل کے لیے تیار کر لیا جائے، آخری امتحان اس کا. تو جب ایسے تیار ہو جاتے گھوڑے تو ان کے اوپر مالک بیٹھتا اور قبیلے کے نوجوان آگے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ہاتھوں میں برچھیاں، نیزے یہ پکڑ لیتے. یہ برچھی نیزہ جب جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس طرح لگتا ہے کہ آگ کی کوئی چیز ہے جو اندر داخل ہوگی، بہت تکلیف کا عالم ہوتا ہے. تو یہ جب دوڑاتے ہوئے وہ آتے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر، ایسے بھوکے پیاسے کو جب دوڑاتے تھکے ہوئے کو لے کر آتے تو اسے نیزے کی انیاں چبھوتے، اسے برچھیاں مارتے. جب وہ ان زخموں کے باوجود، ان تکلیف کے باوجود بھی صرف مالک کا کہنا مانتا، وہ کسی کی پرواہ نہ کرتا، نہ زخموں کی، نہ تکلیفوں کی، نہ وہ بھوک کی، نہ پیاس کی، نہ تھکاوٹ کی، وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرتا، بس اپنے مالک کی پرواہ کرتا کہ مالک کا کیا حکم ہے، میں نے تو وہی کرنا ہے. جب اس آخری مرحلے میں بھی کامیاب ہو جاتا تو ایسے گھوڑے کو عرب سائم کہتے تھے. اس کو روک کے رکھا ہوا تھا کھانے اور پینے سے، اس کو روک کے رکھا ہوا تھا ہر ضرورت سے. تو جو گھوڑا اس قابل ہو جاتا وہی جنگوں میں کام آتا، دوسرا گھوڑا جنگوں میں کام نہیں آ سکتا. گھوڑے کی اس تربیت کر لینے پر پھر عرب کیا کرتے کہ خوشیاں مناتے کہ اس نے چھلانگے لگانے کے لیے کہا ہے تو جمپ لگاتا ہے، وہ لگا کر پہاڑی سلسلوں میں بھاگتا ہے. پھر مالک اس سے خوش ہو جاتا، پھر ہری ہری گھاس کھلاتا، اس کے گلے میں باہیں ڈالتا، اسے پیار کرتا، اسے چومتا، اسے اپنا بیٹا کہتا اور اسی طرح قدر کرتا. اور جب وہ جنگوں میں جاتا اور پھر اس کے اوپر تو قصیدے لکھے جاتے. ایسے سرکش گھوڑے جسے سائم کہتے ہیں، اس کا یہ فعل صوم کہلاتا ہے، روزہ کہلاتا ہے، جسے اردو اور پنجابی میں کہتے ہیں. سرکش ابلیس نے، جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس نے ہمارے امی ابو حضرت آدم اور حوا کو ہی صرف ورگلایا نہیں تھا، انہی سے دشمنی نہیں کی تھی، بلکہ پوری نسل نو انسانی کو، پوری انسانی نسل کو برباد کر دینے کے لیے، اس سے اللہ اس کے رسول کا پیار چھین لینے کے لیے، اس سے جنت اور اس کی نعمتیں چھین لینے کے لیے، اپنے جگہ جہنم میں انہیں داخل کر دینے کے لیے پوری لڑائی لڑتا ہے. اور یہ قوت بھی وہ میرے اللہ سے خود لے کر آیا ہوا ہے. اس اعلانیہ اور اس خفیہ دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں تیار کرنے کے لیے کہا کہ تم نے میرے بندے ہو، میرے پیارے ہو، تو اس طرح کرو کہ کہیں یہ تمہارا ازلی دشمن تمہیں جہنم نہ لے جائے، میرا پیار نہ تم سے گم ہو جائے. میری رضا کے طالب لوگوں، اگر تم میری راہ پہ چلنا چاہتے ہو، شیطان کے ہر حربے کو ناکام کرنا چاہتے ہو، وہ بہت قوتیں لے کر آیا ہے، اس سے ناکام کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، یہ روزے رکھنے ہیں تمہیں. اور یہ روزہ ہے کیا؟
شیطان انسان کو دو راستوں سے گمراہ کرتا ہے، ایک پیٹ کی وجہ سے، ایک پیٹ کی بھوک لگاتا ہے۔ پیٹ کی بھوک لگتی ہے تو حرص اور ہوا بڑھتی، تو پھر وہ کبھی رشوت کا نظام چلاتا ہے، کبھی دھوکہ دہی کا نظام چلاتا ہے، کبھی چوری ڈکیتی اور رہزنی کا کرتا ہے، کبھی قتل و غارت کرتا ہے، اپنی دہشت پھیلاتا ہے، اور کبھی عورت جسم بیچ کر اپنے اس پیٹ کی آگ کو پورا کرتی ہے۔ ہر طرح کی بیماری جو جہنم لے جانے والی چیزیں، ان پر بھوک کی پیٹ اکسا دیتی ہے۔ ایک تو بھوک کی پیٹ پہ اکساتا ہے، اور دوسرا انسان کو جو اللہ ہی نے لگائی ہوئی دوسری چیز ہے، وہ دوسری بھوک بھی اللہ کی پسندیدہ بھوک ہے، وہ انسانی ضرورت کے لیے ہی اللہ نے پیدا کی ہے، وہ شہوت کی بھوک ہے۔ جسمانی شہوت، عورت کو دیکھ کر مرد اور مرد کو دیکھ کر عورت کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے۔ یہ بھوک بھی جب بڑھتی ہے تو انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف چل پڑتا ہے، اور دشمن کا، یہ ابلیس کا خطرناک ترین حربہ ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے کہا کہ میرے بندو، صبح سے لے کر شام تلک وہ چیزیں جو تمہارے لیے میں نے خود پیدا کی ہیں، وہ چیزیں جو تمہاری ضرورت میں نے قرار دی ہیں، وہ چیزیں جو تمہیں بھلی لگتی ہیں، ان چیزوں سے تا حکم ثانی بھوک اور شہوت کی بھوک کو مٹانے کے لیے جو تم استعمال کرتے ہو، اس وقت سے لے کر اس وقت تک روک دیے گئے۔ انسان نے صبح روزہ رکھا، ابھی جس چیز سے روزہ رکھ رہا تھا، وہ پراٹھا، وہ روٹی، وہ سالن، وہ دہی، وہ جس چیز سے روزہ رکھ رہا تھا، وہ پنیر اور وہ مکھن، یہ حلال تھے، حلال کمائی سے تھے، لیکن کہا کہ اس لمحے کے بعد جب تک میرا دوسرا حکم نہیں آ جاتا، مغرب کا وقت نہیں ہو جاتا، سورج ڈھلنے نہیں لگ جاتا، اس وقت تک کوئی چیز نہ کھانی ہے نہ پینی ہے، اور نہ وہ بیوی جو نکاح کر کے تم لے کر آئے ہو، جو تمہارے لیے ہر حال میں جائز ہے، نہ اس کے قریب جانا ہے۔ اندر کی رغبتیں، پیٹ تو کچھ دیر کے بعد ہی طلب کرنے لگ جائے گا، بیوی بھی گھر میں موجود ہے، خواہشیں پیدا ہوں گی، جو کہے کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے شہنشاہ نے حکم دے دیا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، میں نے اس سے دور رہنا ہے۔ یہ پیاس لگتی ہے، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، لیکن کمرے میں تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، چھپ کے بھی نہیں پینا کہ وہاں پہ بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے غیر محرمہ کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ اس نے کہا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ نظر بازی تو اس کے قریب جانے والی بات ہے۔ کسی بھی برائی کو کرنے لگے تو فوراً برائی سے ہاتھ رک جائے۔ اگر یہ روز 29 یا 30 دن تسلسل کے ساتھ اللہ کے اس کہنے کو مانا جائے، اور رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کر اس پہ اکڑا نہ جائے، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ مزید اللہ کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے قرآن حکیم کا دورہ کیا جائے تراویحوں کے اندر، اور ان سے گڑ گڑا کر معافی مانگی جائے۔ پروردگار عالم، بہت کمزور آدمی ہوں، بہت ناتواں آدمی ہوں، میرے قوت نہیں ہے، اس ملال کا شکار انسان ہوں، لیکن رب کائنات اگر آپ کی توفیق ہو تو شیطان کو میں شکست دے سکتا ہوں۔ آپ میری مدد فرمائے، آپ مجھے توفیق بخشے، میں آپ کے کہنے پہ کھڑا ہوں، میں کھڑا رہوں گا،
بس آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ سے دعائیں مانگے اور کہے کہ اللہ مجھے قائم رکھنا۔ اسے بھوک لگے کہے نہیں کھاؤں گا، میرے رب کا حکم ہے کہ اب نہیں کھانا، میں نے تو اس شہنشاہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، مجھ سے اچھا تو وہ گھوڑا ہو جائے گا جس گھوڑے نے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے مارے کھائی ہیں، برچھیوں کے زخم سے ہیں۔ پروردگار عالم اگر بدر کا میدان لگ جائے گا، برچھیاں لگے گی، برداشت کریں گے، کوئی بات نہیں، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، بس آپ راضی ہوگے تو ہماری یہ دنیا بھی بن جائے گی، وہ دنیا بھی بن جائے گی۔ اس بنیاد کے اوپر اس سرکش کے خلاف لڑنے کے لیے 2 ہجری کے اندر یہ حکم آ گیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی روش کو اپنا سکو۔ اور یہ تقوی کی روش کو اپنانا، یہی بات جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس کو ایک اور انداز میں کہا ہے۔ یہ ہے کیا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ پورا قرآن حکیم ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو نا، صراط مستقیم اختیار کرنا چاہتے ہو نا، میرا بندہ بننا چاہتے ہو نا، میری طرف آنا چاہتے ہو نا، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو نا، میرے انعامات کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہو نا، تو یہ قرآن حکیم ہے، اس پر عمل کرو۔ جو اس پر عمل کرے گا جنت اس کے لیے واہ ہو جائے گی، میرا پیار، میرے حبیب کا پیار اسے ضرور ملے گا، اور جنت کی نعمتیں اللہ اللہ، وہ تو کیا خوبصورت نعمتیں اللہ نے گنوا دی قرآن حکیم کے اندر، ان کے حصول بھی چاہتے ہو نا؟ دنیا کے اندر بھی تم کامیابیاں و کامرانیاں چاہتے ہو نا؟ سب کچھ دے، تم تو صائم بنو۔ اور یہاں پر کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی روش کو اپنا لو۔ گویا اگر ایسا کرو گے تو تم تقوی کی روش کو اپنا لو گے۔ یہ تقوی کی روش کیوں ضروری ہے؟ میں کھانا کھانے لگا ہوں، نہیں کھانا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میں پانی پینے لگا ہوں، نہیں پینا، جائز ہے پانی ہے۔ زمزم پینے لگا ہوں، اجوا کھجور کھانے لگا ہوں، نہیں کھانی، یہ اس وقت کھاؤں گا جب وہ اجازت دیں گے۔ اس روش کا کہا کہ اگر اپنا لو گے تو تمہیں تقوی مل جائے گا۔ اور تقوی کیوں لینا ہے؟ اب سوال یہ ہے، تو قرآن حکیم نے آغاز میں ہی اس کا بتا دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم نے دیکھا کہ فی ہی سے پہلے بھی اور فی ہی کے بعد بھی تین نکات لکھے ہوتے ہیں قرآن حکیم میں، اور حاشیے کے اندر لفظ لکھا ہوتا ہے معانقہ۔ جہاں جہاں یہ 3 نکات ہوتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتی ہے، اور باہر معانقہ لکھا ہو تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے یہاں پر حکم تو ایک ہے لیکن یہ 2 جگہ پہ عمل کر رہا ہے۔ حکم یہ ہے کہ لا ریب، کوئی شک ہے ہی نہیں، فی ہی اس کے اندر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ پر موجود ہے، جو جبریل امین رسول امین پر لے کر آئے تھے، آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، ایگزیکٹ یہ وہی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے، یہ بالکل وہی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی، اور اس بات میں بھی شک کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں شک کہ ھدی للمتقین، یہ اتقیاء کو ہدایت دیتی ہے۔
گویا قرآن حکیم کو پڑھنا ہو، قرآن حکیم کی ہدایات پر عمل کرنا ہو، اپنے رب کو راضی کرنا ہو، اپنے حبیب کا پیار حاصل کرنا ہو، جنت اور اس کے انعامات حاصل کرنے ہوں، اور آخرت کے عذاب سے بچنا ہو، دنیا کی ناکامیوں سے بچنا ہو، دنیا کی کامیابیوں کا حصول مقصود ہو، تو تقوی کی روش کو اپنانا ہے۔ تقوی کی روش کو اپنائیں گے تو قرآن حکیم اپنے معنی کھول کھول کے ہدایت کے طور پر دے دے گا، ہدن للمتقین، پھر یہ ہدایت ملتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو نازل کر دی کتاب، اور متقی کی اگر تعریف کرنا چاہیں، ہدن للمتقین ہے نا، تو متقین کی تعریف اگر سادہ الفاظ میں کروں تو متقی کہتے ہیں ایسے فرد کو، اس کو مثال سے ہی میں سمجھاؤں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، فیصلہ کر لیا کہ رب آپ میرے مالک، آقا اور شہنشاہ، آپ میرے فرما روا، آپ میرے نگہبان، آپ میرے پالن ہار، آپ میرے مربی، آپ میرے نگران، آپ میری بگڑیاں بنانے والے، اور میں تو آپ کا عبد ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ کے اور محمد رسول اللہ پڑھ کے رسول اللہ کو اپنا رسول مان لیا ہے۔ جب یہ کر لیا ہے تو پھر کوئی بھی کام کرنے لگے، آپ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں، چھوٹا ہو یا بڑا کام، کوئی بھی کام کرنے لگے تو پہلے اللہ اور ان کے رسول سے پوچھنا ہے کہ اللہ، حبیب پاک، کیا ہم یہ کام کر لیں؟ کیونکہ حکم آ گیا ہے نا، اسلامی کانسٹیٹیوشن کی دفعہ 1 جز اول، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان، اللہ اور ان کے رسول کے حضور پیش قدمی نہ کرنا۔ ہر کام کرنے سے پہلے ان سے پوچھ لینا کروں کہ نہ کروں، آگے بڑھ کے خود ہی کوئی کام نہیں کرنا۔ غلام اپنی مرضی نہیں رکھتا کہ اپنی مرضی سے کچھ کر لے، غلام کی مرضی منشا ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو صرف اپنے مالک کی رضا چاہتا ہے۔ تو آپ غلام ہیں تو اللہ کے غلام ہونے کے ناطے اللہ اور ان کے رسول سے پوچھنا ہے یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ فرض کیجئے ایک کام کرنے لگے ہیں، اس میں فائدہ بڑا ہے، آپ ایک کام کرنے لگے ہیں، اس میں لذتیں بڑی ہیں، مزے بڑے ہیں، آپ ایک کام کرنے لگے ہیں، اس کام کے اندر خاندان کے رسم رواج کہتے ہیں یہ کام ضرور کر لو ورنہ ناک کٹ جائے گی، تمہاری عزت نہیں رہے گی، یہ کام ضرور کر لو۔ دنیا کا فیشن اور طور طریقہ کہتا ہے کہ یہ کام ضرور کر لو ورنہ تم فنڈامنٹلسٹ کہلاؤ گے، دقیانوسی کہلاؤ گے، پرانے خیالات کا حامل کہلاؤ گے، تمہیں لوگ چھوٹا سمجھیں گے، یہ کام کر لو۔ آپ نے پڑھ لیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور ان کے رسول کے حضور پیش قدمی نہیں کرنی، ان سے پوچھ کے چلنا ہے۔ تو آپ ان سے پوچھنے کے لیے ظاہر نہ آسمان پہ جائیں گے نہ رسول اللہ کے پاس وہاں قبر میں جائیں گے، آپ نے تو کتاب اللہ سے پوچھنا ہے اور سنت مطہرہ سے پوچھنا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت مطہرہ سے پوچھا تو جواب آ گیا کہ نہیں کرنا۔ جو آدمی یہ کہے کہ بھاڑ میں جائیں میرے مزے، بھاڑ میں جائیں میرے فائدے، اے اللہ جی نہ مجھے خاندان کے رسم رواج کی پرواہ، نہ دنیا کے فیشن اور طور طریقوں کی پرواہ، پروردگار عالم مجھے پرواہ تو آپ کی ہے، آپ میرے مالک ہیں، کہیں آپ کی نظروں میں گر نہ جاؤں، کیا رسول اللہ کی نظروں میں ذلیل نہ ہو جاؤں۔ مجھے تو ڈر صرف اتنی بات کا ہے کہ آپ کا اور آپ کے حبیب کا پیار نہ مجھ سے چھن جائے، مجھے تو خوف اس بات کا ہے کہیں آپ ناراض ہو گئے تو جہنم
جس کی آگ کے بارے میں آپ ہی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ آگ اتنی شدید ہے کہ اگر اس کی محمد رسول اللہ نے تفصیل کے ساتھ جو سمجھایا کہ اس کی بھڑکتی ہوئی آگ ہلکی ترین آگ سے نکال کر دنیا کی دہتی ہوئی آگ کے اندر کسی کو ڈال دیا جائے تو یہ دہتی ہوئی آگ دنیا کی یعنی آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو فرنس کی آگ دہتی ہوئی آگ کہلائے گی. یہ فرنس کی آگ اس آگ کے مقابلے پہ جو اس کا ہلکا ترین عذاب ہوگا اس آگ کے مقابلے پہ یہ 2700 ڈگری سینٹی گریڈ کبھی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ کھولتا ہوا پانی آپ پہ گرا ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا تکلیف ہوتی ہے. لیکن 2700 ڈگری ہو تو پھر کیا حال ہوگا. کہا یہ آگ اتنی اس کو ٹھنڈی لگے گی اس آگ کے مقابلے پر جہنم کی آگ کے مقابلے پر یہ دنیا کی 2700 ڈگری سینٹی گریڈ کی آگ اس قدر ٹھنڈی لگے گی. اور رسول اللہ کی زبان صادق نے کہا کہ تمہیں اس میں نیند آ جائے گی اتنی ٹھنڈی لگے گی. وہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ آگ اگر پاؤں کے تلوے کو چاٹ لے گی تو سرہنڈیا کی طرح کھولنے لگے گا. وہ جو لمبے لمبے ستونوں میں تمہارے لیے بند کر دی گئی تو آدمی ڈر جائے نہیں اللہ ناراض ہو گئے کہیں اس آگ کا ایندھن نہ ہو جاؤں. اور وہ جو انعامات ملنے ہیں وہ ان کی رضا کا جو انعام ملنا ہے اس انعام سے میں محروم نہ ہو جاؤں. جنت اور اس کی نعمتیں جو نصیب ہونی ہیں کہیں میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں. تو بھاڑ میں جائیں یہ سارے مزے اور بھاڑ میں جائیں یہ ساری چیزیں. نہ مجھے خاندان کے رسم رواج کی پرواہ نہ دنیا کے فیشن اور طور پر. اللہ جی مجھے پرواہ تو صرف آپ بس آپ مجھ سے راضی ہو جائے. اپنی رضاعت کا بس اعلان کر دیجئے. جو اپنے زندگی کو اس طرح گزارتا ہے اس شخص کو متقی کہتے ہیں. اور اس روش کا نام اس طریقہ زندگی کا نام اس قرینے اور سلیقے کا نام تقویٰ ہے. اور جو زندگی یوں گزارے وہ متقی ہو جاتا ہے. تو ہدن للمتقین تو قرآن حکیم کھول 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 کے ہدایات دے دیتا ہے. ہاں یہ سچ ہے کہ ہدن للناس بھی ہے. نہ بھی متقی ہو اسے یہ بات سمجھا دیتا ہے کہ ایک اللہ ہے ایک رسول ہیں یہ کتاب تمہیں یہ کام کرنے کا حکم دیتی ہے ان کاموں سے روکتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کتاب کا علم حاصل کر لیتے ہیں. علم بھی بہت زوردار حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کے حکم کی اتباع نہیں کرتے پرواہ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقہ نہ ہونا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا. اگر آپ کو عربی نہیں بھی آتی تو تب بھی وَلَا تَفَرَّقَا ہماری اپنی زبان کے سارے کلمات اور فرقہ نہ ہونا موجود ہے. تقوی سے ہٹ کر پورا قرآن حکیم پڑھ لیں. تقوی کی روش نہیں لیکن علم سارا حاصل کر لیا ہے. قرآن حکیم اندر کے معنی کھول کے نہیں بتائے گا جس کی بنیاد پر آپ کی آخرت بنتی ہو. پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا کیا معنی پتہ ہوگا. انسان کے سانچے میں وہ چیزیں ڈھلے گی نہیں. انسان کا خمیر اس طرح تیار ہی نہیں ہوگا کہ وہ پوچھے بغیر کوئی کام کرے ہی نہ. ان سے پوچھ کر ہی کرے. پوچھ کر کرے گا تو تقوی کی روش آئے گی نا. جس کے پاس یہ تقوی کی روش نہ ہو تو آپ نے دیکھا نہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو کٹھے ہو کر. وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقہ نہ ہونا. یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ خود محمد رسول اللہ نے بتا دیا. تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ ہے دوسری میری سنت ہے. ان دونوں کو تھام لینا
اور فرقہ فرقہ نہ ہونا. تو حضرات محترم، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی. کیا ہمارے علماء کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ جانتے تو ہیں، وہ پڑھا تو ہے انہوں نے. تقوی کی روش نہ ہونے کی وجہ سے وہ تو خود لوگوں کو فرقہ فرقہ بنا رہے ہیں. ہر ایک کو کہتے ہیں جس نے ہماری طرح سوچا ہے بس وہ ٹھیک ہے، جس نے ہم سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کر لیا، ہٹ کر سوچ لیا، وہ تو اسے مسلمان ماننے کے بھی تیار نہیں، اسے کافر کہتے ہیں. آپ کو بریلوی کس نے بنایا؟ دیوبندی کس نے بنایا؟ اہل حدیث کس نے بنایا؟ شیعہ کس نے بنایا؟ حنفی، مالکی، شافعی میں کس نے تقسیم کیا؟ نہ تو اس کے اندر امام ابو حنیفہ نے کہا کبھی حنفی بننا، نہ امام مالک نے کہا، نہ امام شافعی نے کہا. تو کس نے بنا دیا؟ جس نے تقوی کی روش کو اپنایا ہوا تھا اس نے فرقہ فرقہ قوم کو نہیں ہونے دیا، اور جس نے تقوی کے بغیر اس علم کا حصول کر لیا تھا اسی نے آپ کو فرقوں میں تبدیل کر دیا. تو یہ کتاب متقیوں کو سمجھ آتی ہے، غیر متقی کو اس بات کی سمجھ نہیں آ سکتی. اس لیے قرآن حکیم نے، اگر آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم کے نزول کے حوالے سے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کہا ہے. تو یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ تو کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم فلیصم. رمضان کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ اس میں روزے ہیں. رمضان کی فضیلت جو قرآن حکیم یہاں بتا رہا ہے، غور کیجئے کہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے اندر روزے فرض کیے گئے ہیں. نہیں، رمضان میں قرآن حکیم نازل کر دیا گیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ہوں گے اور اس قرآن حکیم پر آپ غور فکر اور تدبر کریں گے تو یہ اندر سے بدل کر آپ کو اللہ کا خالص بندہ بنا دے گا، ان عباد الرحمن کے اندر شامل کر دے گا جن کو اللہ نے خود اپنا بندہ قرار دیا ہے، اپنی محبتوں سے نواز دے گا. شرط یہ ہے کہ تقوی کی بنیاد پر روزہ رکھا ہوگا، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. کس سے پوچھنا ہے؟ کتاب اللہ کہتی ہے، سنت مطہرہ کہتی ہے. یہ پریکٹس آپ نے روزہ رکھ کر کرنی ہے. روزہ رکھا ہوا ہے پانی نہیں پینا، روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بولنے لگے ہیں کوئی فائدہ مل سکتا ہے، بھاڑ میں جائیں، فائدے نہیں لینے، مجھے تو رب کو راضی کرنا ہے. غیبت کرنے کو جی چاہ رہا ہے، نہیں غیبت نہیں کرنی، میں نے غیبت کی تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. یہ تو روزہ جو ہے اس کے ذریعے جو مجھے تقویٰ ملنا تھا وہ تقویٰ نہیں ملے گا، پھر تو بھوک اور پیاس آئے گی. حضور نے کہہ دیا ہے ایسے لوگوں کے پلے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یہ تقوی جیسی دولت نصیب نہیں ہوگی. تقوی جیسی دولت نصیب نہ ہوئی تو اللہ کا جو کلام، آخری کلام جو ساری کتابوں کا نچوڑ ہے، تمام ہدایات، زندگی گزارنے کا طریقہ کرینہ اور سلیقہ جو ہے وہ پھر مجھے نہیں ملے گا. اگر میں اس پہ نہیں چلوں گا تو میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہوگا. اس طرح کرتے کرتے جب آپ اللہ کی خوشنودی اور ان کی رضا کا حصول ہماری زندگی کا مقصد قرار پائے گا تو تقوی کی دولت خود بخود نصیب ہو جاتی ہے. اور تقوی کی دولت مل جائے تو قرآن حکیم کی ہدایت سیدھے راستے کی طرف نہ صرف نشاندہی کرتی ہے بلکہ اس کے نور سے
قرآن حکیم، اس کا نام ایک نور بھی ہے نا، اس کے نور سے قلب و ضمیر منور ہو جاتے ہیں، سیرت چمک اٹھتی ہے، حق و باطل کے درمیان تمیز اور فرق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا نام الفرقان بھی ہے۔ اس عمل کے صدقے میں شیطان کی شیطانیت دم توڑ جاتی ہے، گمراہی کے رستے بند ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے رستے کھل جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں یہ جنت نظیر ہو جاتی ہے اور آخرت تو ہمارے لیے انشاءاللہ وہ قائم ہوگی اور اللہ ہمیں اپنے پیار سے نوازے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے خود سنا۔ جب یہ وہ بات کہہ رہے تھے تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں کے قریب کرتے ہوئے کہا، ان کانوں سے سنا۔ جب کوئی صحابی اس طرح بات کرتا ہے تو وہ بات زیادہ اتھینٹک ہو جاتی ہے، اس حدیث کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن حکیم کے ذریعے قوموں کو بلندی اور عروج عطا فرماتا ہے اور اس کو پس پشت ڈال دینے پر ذلت اور زوال کا شکار کر دیتا ہے۔ اگر اس رمضان المبارک میں ہم ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھ کر تقوی کا حصول کر لیں اور قیام اللیل اور مطالعہ قرآن کے ذریعے، میں نے مطالعہ کہا ہے، ناظرہ پڑھیے بہت ثواب ملے گا، لیکن مطالعے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ احکام الہی کیا ہیں، میری زندگی سنوارنے کے لیے رستے کیا بنائے جا رہے ہیں، یہ کیا پلاننگ دی جا رہی ہے، ایک ایک بات کو کھول کھول کے۔ اور پھر اتنا بھی نہیں قرآن مطالبہ کرتا کہ اس کو معنی کو سمجھے، وہ کہتے ہیں افلا تتفکرون افلا تتدبرون، کیا تم اس پہ غور فکر اور تدبر نہیں کرتے؟ غور فکر اور تدبر کریں گے تو زندگی کی ساری راہیں کھل جائیں گی، ہدایت الہی کو پا جائیں گے۔ النور کی روشنی میں اب اپنے آپ ہی کو نہیں بلکہ سارے جہان کو روشن کر دیں گے۔ فرقان کے ذریعے حق و باطل کی تمیز سیکھ کر ازلی دشمن کو نہ صرف شکست دے سکتے ہیں بلکہ ملت اسلامیہ کو عروج ثریا پر پہنچا سکتے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ یا اللہ فضلناکم علی العالمین، جو پہلے کہا تھا آپ نے اس کی نوید ہمیں پھر سنا دے۔ ہم دکار مذلت میں گرے ہوئے ہیں، شیاطین الجن والانس نے جو ہمیں گھیر رکھا ہے، تقوی کی دولت کے ذریعے وہ قوت عطا فرما دے کہ جس کے ذریعے قرآن سمجھ آ جائے، اور قرآن سمجھ آ کے ہمارے اندر جب اترے ہم اس پر عامل ہو جائیں تو پھر ہمارے شیطانی قوتوں کو شکست ہو جائے اور اللہ تو ہمیں غالب کر دے۔ یہ شیاطین الجن اور انس پہ غالب فرما دینا، وہ جو کبھی آپ نے کہا تھا کہ فضلناکم علی العالمین، پہلے دوسری قوموں کو کہا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ تقریباً 20 سال حضرت طالوت کے، 40 سال حضرت داؤد کے اور 39 سال حضرت سلیمان کی خلافت راشدہ عطا کی تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ حضرت ابوبکر، عمر فاروق، عثمان بن عفان اور علی مرتضیٰ اور عمر بن عبدالعزیز جیسی زمانے آپ نے ہمیں عطا کیے تھے۔ یا اللہ ایسے زمانے پھر عطا فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے وہ کام لے لے جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ دعائیں راتوں کو اٹھ کر اور دن کو چلتے پھرتے سوچتے سمجھتے یہ دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ٹھیک 27 رمضان المبارک، یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی تھی، 14 اگست آئی تھی، یاد ہے آپ کو 1947 میں، وہ 27 رمضان المبارک کا دن تھا۔ ہمیں خوشی منانی چاہیے تھی کہ قیام نزول قرآن کی رات قیام پاکستان ہوا ہے، تو گویا قرآن حکیم اور نزول قیام پاکستان کا آپس میں جو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ تو نازل ہی اس وقت ہوا تھا
جب مسلمانوں کے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک، امیروں سے لے کر غریبوں تک، ہر 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 فرد کی زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جب قوم نے بحیثیت قوم یہ وعدہ کیا کہ ہم اس پہ لا الہ الا اللہ کی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں پاکستان دے، تو نزول قرآن کی رات کو اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا۔ اللہ بس اب توفیق یہ مانگتے ہیں کہ پاکستان میں اپنی حاکمیت ہمارے ہاتھوں سے قائم کروا دے، یہ اعزاز ہمیں بخش دے۔ خلافت راشدہ کے بعد یہ دوسرا بڑا انعام اس دنیا کا جو آپ نے دینا ہے، وہ آج ہمیں عطا فرما دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے جو تقوی کی بنیاد پر قرآن کے سانچے میں ڈھلتے ہیں، جن کو آپ وہ توفیق بخشتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تیرے دین کو وہ غالب کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارا نام ان لوگوں کی فہرست میں رکھ لے جو تیرے دین کو غالب کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ میرے بیٹوں اور بیٹیوں، میں پھر آپ سے درخواست کروں گا، یہ چند باتیں ہیں جو درد دل کے ساتھ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ایک انسان ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں سمجھا سکوں۔ یہ سلیقہ، یہ کرینہ تو میرے حبیب کے پاس تھا کہ جو بھی وہ بات کہنا چاہتے، چند الفاظ میں کہتے تو دلوں کے اندر گھر کر جاتے۔ لیکن ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ میں سمجھانے میں کوشش بڑی بھی کر لوں تو قاصر رہوں گا، تو آپ نے مجھ سے سوالات کر کے پوچھ لینا ہے کہ کس طرح یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آ جائے تو مجھے کہاں سے ڈھونڈنا ہے کہ رستہ کہاں سے ملے گا۔ تو یہ جو بھی باتیں آپ مجھ سے پوچھیں گے، انشاءاللہ جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ میں رہنمائی کرنے کو لیے تیار ہوں۔ میرا موبائل نمبر 030047337774۔ شکریہ۔